خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم، ماں قبر بھی معصوم تو ماں باپ بھی معصوم، پوری دنیا میں اکیلی ہے خدیجہ، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم، قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھری ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے، بس ایک ہی داماد ہے۔ نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے وہ تیرا ہی دیا ہے۔ نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے وہ تیرا ہی دیا ہے۔ بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، ممنون محمد ہے تو ممنون خدا ہے، ممنون محمد ہے تو ممنون خدا ہے۔ جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی، زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی۔ نعرہ حیدری۔ جب حشر میں جنت کی کہیں بات چلے گی، زہرا کو بھی جنت تیرے قدموں سے ملے گی۔ الفاظ کے ساتھ مولانا علی نقی قریشی صاحب ذکر فضائل صاحب آل محمد بیان فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الانبیاء محمد المصطفى بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ويمن على الملعون من يومنا وهذا إلى القيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق جعفر الثاني تصدق الثاني في أهل وطن اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والشفاعة في سلامته وعليه وأمه وأخيه وأولاد المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما تركت لا أستأذن في أسئلتك قبل تفضل ولا أستأذن. ہم سب کا یہاں مجتمع ہونے ذکر کرنا سننا عبادت میں بچہ عبادت میں شمار کرتے ہوئے مقبول منظور فرما اور اس سوال میں ہمارے مومنین من جملہ مومن مومنات محبین محمد و آل محمد بالخصوص موجودہ فضل صاحب صاحب کے اہل محمد کو شامل فرما اور کے درجات کو عالی و مقالی فرما صدقہ محمد و آل محمد کا ان کے بچوں کا ان کے اولاد کا اس کوشش اور جگہ کا قبول و منظور فرما حاضر محفل میں بھی ہوائے جو بھی دعائیں اپنے لیے ہوئے ہیں مالک اپنی حبیب ہستی متصد کے سب کے دلی ہوائے اس اپنی بات رائے قبول و منظور فرما سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبول کی شرط ہے ہمارے والد صاحب ان کی ظہور میں تعجیل فرما ان سب دعاؤں کی مقبول
मकबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद तर सलावत पढ़ो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ मोहम्मद और मोहम्मद साहब सुन रहे थे। मौलाना की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, सबके पढ़ने वाले जैसे कि तौफीक़ात का है कबूल मंजूर फरमाए। इतना खूबसूरत ज़िक्र सुनते सुनते अचानक से नया बात के सामने आ गया, तो यकीनन वो खूबसूरती तो नहीं मिलेगी जो भी आप समाप्त कर रहे थे, यकीनन दाद वसूल कर रहे थे आप से पढ़ने वाले। तो मैं दाद वसूल नहीं करूँगा, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो वसूल करना और ख़ास बात अपने नौजवानों की, ताकि इस ज़िक्र पे कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ झोली में समेट कर यहाँ से हम जाए। ऐसा बात कर रहा हूँ वालिदैन की बुलंदी दर्जात के लिए, उनके सारे सवाब के लिए ये मजलिस है, दुआएं हैं। यकीनन इस जगह के साथ जो उनका ताल्लुक़ था, जो वाबस्तगी था, मैंने जब से वो संभाला था, एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे अदर भाई से पता चली उसके बारे में। और यकीनन मोहब्बत रखने वाले आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इस तरह से उनकी इससे बड़ी अपनी औलाद के लिए बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने बताया कि हमने मतलब मजाक से कहा अपने हमारे से मुझे साहब ये बारी आपने हमारे लिए क्या किया, तो उन्होंने जुमला बताया, यकीनन दिल में उतरा। कहते हैं कि तुम्हें बीबी के दर पर ले आया, मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारे लिए माशाअल्लाह, कि तुम्हें इस दर से मुतमस्सिक कर दिया, जोड़ दिया, और तुम लोग क्या चाहते हो, आप यहाँ से मांगी जाओ, मांगते रहो तो यकीनन वालिदैन अपनी औलाद के लिए अगर कोई बेहतरीन चीज़ करके जाते हैं तो ये वो उनको तरह से मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम से जोड़ करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यकीनन तज़किरा उन्हीं का रहेगा। सलावत कुरान की आयत है सूरह मरियम की, जिसका मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, और यकीनन जो कुरान पढ़ने वाले जो मेरे सामने मौजूद हैं उन तक बात पहुँच चुकी होगी। फरमा रहा है खुदावंद मुताल सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 32 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबर्रम बिवालिदैया वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुज़ार बनाया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। जो पढ़ने वाले हैं यकीनन को तसल्सल से अंदाज़ा हो गया कि ये कौन सा वाक़या है, किस वाक़े के साथ ही जुड़ी हुई आयत है। तो ये आयतें जुड़ी हुई हैं जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह, यानी कि जहाँ पर इल्ज़ाम लगता है और आते हैं लोग सवाल करते हैं कि मरियम मर तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारी माँ ऐसी थी, तो ये बच्चा, और क्योंकि हुक्म खुदा था मरियम आपने जवाब नहीं देना, आपने खामोशी इख्तियार कर ली। तो जब ये सवाल आया बीबी के सामने तो बीबी ने बच्चे की तरफ इशारा किया। वो जो लोग आए हुए थे वो बड़े हैरान हुए कि ये जो गहवारे में है ये कैसे बोलेगा। तो फिर जनाब ईसा ने गवाही कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे नबी बनाया है, किताब बनाया और मुझे अपनी माँ का खिदमत गुज़ार बनाया और मुझे शकी नहीं बनाया, मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। शकी लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं मजालिस में, इसे कहते हैं किसी सख्त दिल को सुन करने वाले को, जैसे कुरान के अंदर भी आपने तर्जुमे में समाज किया ऐसा है। शकी किसे कहते हैं? सुन करने वाले, सख्त दिल, रहम न करने वाले। कायनात के अंदर बहुत सी मिसालें हैं, इसकी जमा जमी अशकिया है शकी की, तो बहुत से अशकिया, लेकिन शकी की एक सुपरलेटिव डिग्री भी है। एक सुपरलेटिव जो पीक पे हुई, उसको कहते हैं अशका। शकी, अशकिया, लेकिन जो सबसे बड़ा शकी हो उसको क्या कहते हैं? अशका। कायनात में
بہت سے شکی ہیں، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ اشقا دو، اشقا دو۔ پہلا وہ کہ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو، آگے ذہنوں میں آپ کو ٹھیک ہے، پہلا اس کے لیے شقی کا لفظ نہیں، اشقا۔ دوسرا شقی جو کہ اشقا کے لیے وہ کون ہے؟ کیا ذہنوں میں آتا ہے؟ فوراً جاتا ہوگا کربلا کی طرف میں ہر حسینی کا محبت کرنے والے کا دھیان ادھر ہی جاتا ہے کہ شاید قولی ہو سکتا ہے، شکر ہو سکتا ہے، یزید ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں۔ دوسرا جو اشقا ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، جس کو روایات میں اشقا کہا گیا ہے، باقی سب شقی ہیں۔ تو یہ دو اشقا کون کون؟ جیسے جناب صالح اور عبد الرحمن ابن ملجم، یعنی کہ جتنے بھی شقی ہیں ان کے سید و سردار کون ہیں؟ یہ دو ہیں نا۔ اور کہا کیسے جاتا ہے شقی؟ آپ دیکھیں تاریخ میں اس نے جناب صالح ملجم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا عمل کیا؟ اس کی وجہ سے اس کو اشقا کہا جاتا ہے، شقی۔ جناب عیسیٰ بھی اسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کس چیز کے ساتھ کر رہے ہیں؟ توجہ نوجوان ادھر کریں۔ میں نے کہا کہ روایات بتاتی ہیں کہ دو اشقا گزرے ہیں، ان کا کردار آپ کو بالکل معلوم ہے، عبد الرحمن ابن ملجم ہو یا وہ کہ جس نے جناب صالح کی اونٹنی، اس کا عمل اس کو شقی بناتا ہے، اشقا کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن کا عمل شقی تھا، اس کو اشقا کر دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ بھی یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گزار، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے شقیوں میں نہیں رکھا۔ نوجوان سمجھے اس بات کو، جناب عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے والدین کو اذیت پہنچائے، فرما برداری نہ کرے تو وہ شقی ہوگا، اور جو شقی ہوگا اس کا سید و سردار علی نہیں ہو سکتا، یا تو عبد الرحمن ابن ملجم ہوگا۔ بہت ہی توجہ سے نوجوان، ابھی آپ نے سنا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اس سے بڑی سند تو کوئی بھی نہ ہو سکتی، لیکن من مات جڑی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ کہ کیا والدین کا فرما بردار تھا کہ نہیں۔ یہ مت سمجھے کہ والدین کو اذیت بھی دیتے رہے اور حب محمد و آل محمد دل میں لے کر مجلسوں میں بھی آئے، مسجدوں میں بھی آئے، اور سمجھیں کہ جب رخصت ہوں گے تو شہادت نہیں، کرائیٹیریا دیکھا جائے گا، کہیں اس کا شمار شقیوں میں تو نہیں ہو رہا۔ اور شقی یہ نہیں کہ ظلم کرتا رہا دوسروں پہ، نہیں، والدین کے ساتھ کیسا رہا، چونکہ والدین کے سارے ثواب اور مرحومین کے سارے ثواب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جن کے سر پر موجود ہیں کہ ہستی میں تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا غور کریں۔ عبادات الہیہ روایات کے اندر موجود ہے، نوجوان پھر سمجھ کریں اس کو، روایات کے اندر موجود ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نیک سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، روایات معصوم بتاتی ہیں کہ اس شخص کا درجہ انبیاء کے برابر ہے۔ یہ میرے اپنے جملے نہیں لکھے، نوجوان سمجھے کہ جن کے موجود ہیں ذرا سمجھیں کس کے برابر ان کا درجہ، جو والدین کے خدمت گزار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، ان کا درجہ انبیاء کے برابر ہے۔ جو اذیت پہنچانے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کا اور فرعون کا درجہ ایک ہے۔ یہ روایات کیا ہے؟ اگر والدین موجود ہیں، میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، والدہ نہیں یا والد نے آواز دی ہے تو پہلے اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو مؤخر کر دیں،
پہلے ان کی بات کو سنیں، ان کو توجہ دیں، وہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اس لیے آپ بات کریں۔ ہمارے ہاں رواج ایسا بن گیا ہے، معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ والدین جیسے 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 بزرگی کی منازل کو طے کرتے ہیں یا عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو یا تو کپڑے تک محدود کر دیا جاتا ہے اور پھر صرف محدود نہیں کر دیا جاتا، ان کی باتوں کو توجہ سے سنا ہی نہیں جاتا۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس وقت دنیا میں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں، آپ مجھے کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے اور میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں ان بستیوں کے بارے میں کہ عیسیٰ جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ والداتی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ میں اپنی ماں کا خدمت گزار تھا، اللہ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار تھا۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ والد تو پھر کوئی بتائے بھی کہ عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ کے والد کا نام ہو تو پھر وہ کہتے ہیں یقیناً کہ مجھے اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، لیکن چونکہ صرف والدہ موجود ہے اور کیوں والد مجھے نہیں ہے عیسیٰ، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور آتا ہے ذہن کے اندر کہ کیوں نہیں ہے والد عیسیٰ کے؟ معصوم نبی اور اتنی معصومہ بیوی، اور یقیناً اس کے بعد جو انہوں نے حالات گزارے وہ کوئی آسان سے نہیں تھا نا بیوی کے لیے، تو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھا کہ بیوی چونکہ معصومہ تھی، اس وقت اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی دوسرا معصوم موجود نہیں تھا۔ اگر معصوم ہوتا تو یقیناً عقد ہوتا، شادی ہوتی اور جناب عیسیٰ، لیکن چونکہ وہ نہیں تھا تو اللہ نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ، اور عیسیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، شقی نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا۔ یعنی کہ جو بچہ ماں کا خدمت گزار نہیں ہے، باپ کا خدمت گزار نہیں ہے، وہ دائرہ شقاوت کے اندر آئے گا، شقی نہیں ہے۔ اور میں پھر بڑے ہی حوصلے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے جو آپ نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، پورے دن کی عزاداری کرتے رہیں، 2 گھنٹے حلقے میں ماتم کرتے رہیں، اگر ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو آپ کو عزادار کی ڈگری نہیں ملے گی، شقی کی ڈگری ملے گی۔ معذرت کے ساتھ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، یقیناً بہت راضی ہوں گے عادت بھائی پر، باقی بھائیوں پر، اولاد پر، اپنے مجھے جعفر صاحب کی ہوئے اور ان کی اہلیہ بھی اپنی والدہ کی روح یقیناً خوش ہوگی۔ کیوں کہ فکر مند ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں ذکر محمد والے محمد کے ذریعے کہ والدین سے محبت ہے تو ان تک کچھ پہنچایا جائے تو سہارا کس کا لے رہے؟ محمد والے محمد علیہ السلام کا۔ ابھی جتنے بھی آپ نے قصائد اور ذکر اور سنا ہے سب کے سب آل محمد علیہ السلام کے فضائل ہم سنتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، داد دیتے ہیں تو کہ آل محمد علیہ السلام، لیکن آل محمد علیہ السلام جو ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے بارہا یہ واقعہ پڑھا، میں ایک مرتبہ پھر پڑھوں گا۔ جناب سید سجاد علیہ السلام بلند آواز سے سلام علیہ محمد والوں کو پتا چلے کہ درجہ والدین ہے کیا، یہ ماں باپ کیا ہیں، کتنا احترام ہم سے مانتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سید سجاد سے جب کہا گیا کہ مولا کیا ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھ کر والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، واقعہ سنا ہوا ہے لیکن پھر دوبارہ کیونکہ ابھی سنا ہے اور یقیناً یہ ابھی آپ تھوڑی دیر بعد نظر کریں گے، اس کے بعد جب نکلیں گے جاننے کے روح سے تو شاید یہ واقعہ بھی آپ کے ذہن سے دوبارہ کرنا چاہتا ہے۔ جب پوچھا آگے کیوں نہیں کریں تو میرا اور آپ کے چوتھے معصوم امام نے کیا بتایا، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آگ نہ ہو جاؤں۔ یہ چوتھا معصوم کہہ رہا ہے، چوتھا امام کہہ رہا ہے، چھٹا معصوم کہہ رہا ہے میرا۔
ہمارے اس ڈر سے کہ کہیں میں آپ نہ ہو جاؤں، تو پوچھنے والے نے حیرت سے کہا کہ مولا وہ کیسے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اس چیز کی طرف دسترخوان پر نہ بڑھ جائے کہ جس کے بارے میں میرا باپ یا ماں سوچ رہے تھے۔ معیار ادب دیکھ رہے ہیں، احترام دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہیں میرا ہاتھ اس چیز کی طرف نہ بڑھ جائے کہ جس کا خیال میری ماں یا باپ کے ذہن میں ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ والدین، یہ ماں باپ، یہ کیا ہستیاں ہیں جن کا احترام، جن سے محبت، جن کی فرما برداری آپ کو برابری ادا کرتی ہے کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ۔ تو ان کو صرف آپ ATM مشینز نہ سمجھیں، ان کو صرف اپنے کام کرنے والے نہ سمجھیں کہ ماں ہے تو آیا ٹھیک ہے، کپڑے دھلوانے ہیں، کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، باپ ہے تو اسے پیسے چاہیے، ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ نہیں، یہ لیکن کس قدر درجہ ہے اللہ اس کا۔ نماز میں غیر اللہ کا ذکر ہے، نماز ٹوٹتی ہے۔ ایسے ہی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز میں غیر اللہ کا تذکرہ نہیں کر سکتے، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن کتنا بڑا احساس ہے، کیا مقام ہے ہستی کا کہ جب ہم قنوت کے اندر ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ووالدی، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ووالدی، نماز ٹوٹ رہی ہے، کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ قنوت کرنے کے لیے دعا مانگیں تو نماز باطل ہو جائے گی، نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ ہستیاں ایسی ہیں، وہ حق رکھتی ہیں، آپ پہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ہر لمحے دعا کریں، اپنے سر کو ہر لمحے ان کے سامنے جھکائیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ عبادتیں انجام دے رہے ہیں، جتنی بھی عزاداریوں میں شریک ہو رہے ہیں، جتنا بھی ذکر حسین سن رہے ہیں اور عبادت کی غرض سے سن رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا اجر آپ کو بہت ملے گا اور انشاءاللہ بہت ملے گا، لیکن وہ جڑا ہوا ہے آپ کے والدین کی تعظیم کے ساتھ، ان کے خدمت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو خاموشی آج آپ پر طاری ہے، خدا نہ کرے اس دن طاری ہو جب کہا جائے کہ آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے چونکہ آپ اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں۔ خدا نہ کرے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ بہت اچھے مسائل سن رہے تھے اور یقیناً لطف لے رہے تھے، لیکن یہاں پر میں صرف اپنے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ آیا کیا واقعاً جن کے والدین ان کے سر پر موجود ہیں وہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ وہ اس حق پر ہے بھی نہیں، وہ آپ پر آپ سے بہت زیادہ حق رکھتے ہیں۔ روایات، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ جان گولی کا عالم تھا، جان نکل نہیں رہی تھی، ایک شخص کی نوجوان تھا کہ خطبہ مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روتا ہے تو آئے اس گھر والے، وہ کہا کہ یا رسول اللہ جان گولی کا عالم ہے نوجوان، جان نکل کی طرف پہنچ رہا، تو آپ تشریف لائے، دیکھیے اس کی حالت۔ اور ایک جملہ کہا کہ اس کی ماں کہا، اس کی ماں کو بلایا گیا، ایک جملہ کہا رسول نے کہ اس کو معاف کر دو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ واقعات آپ کے ہزاروں دفعہ شاید سنے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کی حد تک ہے کہ یہاں سبحان اللہ نعرہ حیدری لگا کر اس بات کی تائید آپ کر جاتے ہیں، لیکن جب عملاً اس کا موقع آتا ہے اس کو کر کے دکھانے کا تو تب چیزیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، تب جذبات سامنے آتے ہیں، تب آپ کی عقل سامنے آ جاتی ہے کہ مجھ میں ان سے زیادہ عقل ہے، ان کو دنیا کا ہم جتنا نہیں پتا، تو یہ کیسے ہم
सलात पढ़े तमाम आगे मैं माजरत खान हूँ समा तराशी के लिए आप लोगों का कुछ वक्त लिया है मैंने यकीनन आप फज़ाइल मोहम्मद बहुत बेहतरीन तरीके से अल्लाह से समाज फरमाएंगे। तो नौजवानों जिनके मौजूद हैं ये सारे जिनके सरों पर हैं कदर करें, कदर करें। चौथे इमाम का वाक़या मैंने आपके साथ कि जहाँ मेरा इमाम जिसको मैं इमाम मानता हूँ वो अपने माँ बाप के साथ ये रवैया रखता है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि जिसका मैं मानने वाला हूँ मेरा रवैया अपने वालिदैन के साथ कैसे है। क्या मेरे इमाम के मुताबिक है जैसा वो चाहते हैं कि नहीं? तवज्जो रखनी है इस चीज़ की। यही सैयद सज्जाद जो साथ में बैठकर खाना नहीं खाते इस तरह से यकीनन ये मुझे और आपको समझाने के लिए बात है ताकि मुझे और आपको समझ आए कि ये हस्तियाँ किस तरह अजीम होती हैं, ये माँ बाप किस तरह अजीम होते हैं, इनकी कितनी खिदमत कर सकते हैं आप कीजिए, जितना एहतराम कर सकते हैं आप। यहाँ तक कि है कि अगर कोई आपके घर में अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो वो इबादत है। निगाह है मोहब्बत से देखना, सिर्फ वालिदैन देखना इबादत। लेकिन नहीं मुझे तो मुश्किल इबादत करनी है, आसान इबादत तो नहीं। और ये ऐसी इबादत है जो फौरन कबूल है, ये फौरन कबूल है। आपने एक मतलब अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखा, अगर हमें नहीं भी देखा तो मतलब ये पहले वाली जाया होगी नहीं, उसका अजर आपको दे। तो ज़हनों में रहे और खास तौर पर अली वलील्लाह पढ़ने वाले को ज़हनों में रहे कि वालिदैन जो आपके मौजूद हैं जिनके सरों पर हैं, कभी ऐसा मौका ना आए कि वो नाराज हो जाएं या हमारी वजह से उनको कोई अजीब पहुंचे। आप जब खुद बाप बनते हैं तो आपको यकीनन अंदाजा होता है कि किन मराहिल से आपके बाप गुजरे होंगे, किस तरह से हमें पाला होगा, कैसे हमारी जरूरियात पूरा। बहरहाल तफसीलात में बात नहीं है। चेहरों है मुझे जाफर साहब खुदा अपने मुताबिक दर्जात को बुलंद कर जन्नत नसीब हो। मोहम्मद सलाम जवाब में लगा होगी सारी जिंदगी में तस्करा किया। मुझे जाफर साहब अक्सर बीबी सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा का नाम देकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर शख्स की किसी न किसी शख्सियत के साथ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कोई ना कोई वाबस्तगी होती है और जामिया तो ज़हरा के साथ भी उनकी वाबस्तगी इसीलिए बहुत ज़्यादा थी। तो वो कहते थे कि ये बीवी के नाम था। तो मेरा दिल करता है कि मैं जब भी वालिद हूँ तो मैं इस तरह करा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बीवी के दर पर आ। तो बीवी का तज़किरा करते हुए अक्सर उनकी आंखों में आंसू आते हैं और यकीनन वो बीवी है ही ऐसी। अगर आप थोड़ी ही देर के लिए तवज्जो करते हैं तो आप देखते हैं कि सिर क्या है मेरे और आपकी बीवी का और वो सदमे क्या है जो वो उठा कर रही है उसको यहाँ से। क्या सदमे है? बाप रोशन होता है तो कुछ दिन बाद उन्होंने इकट्ठी होकर अली के पास आती है कि अली बीवी से कहें कि कोई वक्त मुकर्रर कर ले या तो दिन में रोया करें या रात में रोया। तारीख में कभी किसी और ने शायद आज तक ना ये सुना हो ना पढ़ा हो ना किसी के लिए कहा हो कि किसी बेटी को आकर उसके बाप पर गिरिया करने से रोका गया तो कोई एक वक्त मुकर्रर कर लो या तो दिन को रो लो या रात को। कि आपके गिरिए से हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे घर की खवातीन परेशान हो जाती है। मैं कहता हूँ कि बीवी चले उम्मत आई लेकिन ये तो कहा ना कि या दिन को रो लें या रात को रो लें। एक बेटी और भी है तारीख में ऐसी कि जब रोती थी तो ताज़ियाना लगता था। बीबी आपको तो इजाजत मिल रही थी या दिन को बोले उम्मत कम इतना तो एहसान कर रही थी कि बीबी को एक वक्त मुकर्रर कर दे या दिन में रोए या रात में। लेकिन एक बीबी है कि जब भी अपने बाबा के आंसू बहाना चाहती कभी ताज़ियाना लगता है कभी तमाचा लगता है। अल्लाह